الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق الله العظيم لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما کر بندے اور اللہ کے اندر اپنے تعلق کو قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، ننیالی، ددیالی، سسرالی، آل اولاد والی کوئی رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ نہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو ایمان عطا فرمایا تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی اور ایمان کے تعلق کو قائم کیا۔ بہرحال دوستیوں کا تقاضا کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے بھی دوست ہیں، فرینڈ سرکل ہے، مردوں کے، عورتوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے۔ ہمیں پتہ ہے دوستیاں کون سے کاموں سے، کون سی چیزوں سے نبھتی ہیں اور کون سی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ برسوں کی دوستیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور ٹرین میں اور بس میں آپس میں بیٹھے بات چیت ہوئی اور وہ دوستیاں پکی ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرما کر اپنے ساتھ تعلق دوستی کا کیا۔ اس کو عربی میں ولی کہتے ہیں اور اس تعلق کو ولایت کہتے ہیں، اور ولی کا بہووچن اولیاء ہوتا ہے، جو قرآن کریم کی میں نے آیت میں پڑھا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوستی کیسے قائم رہے۔ وہ ایمان تو اللہ کی مرضی اور اللہ کے فضل اور اللہ کے ارادے سے ہی ملتا ہے۔ جس کو ملا ان کو اللہ کے ارادے سے، جن کو نہیں ملا ان کو بھی اللہ کے ارادے سے نہیں ملا۔ لیکن جن کو ملا ہے وہ کوئی اپنے اندر کوئی یوں نہیں سوچ سکتا کہ میرے اندر یہ وجہ تھی تو اللہ نے ایمان دیا، وہ غلطی پر ہے۔ اور جن کو نہیں ملا وہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہی نہیں تو پھر ہم کیا قصوروار ہیں۔ دونوں کے اعتبار سے جواب اور دلائل ہیں، ہمیں آگے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی قائم رہے اس کے لیے کچھ کام کرنے کو دیے اور کچھ کام نہیں کرنے کو دیے۔ جیسے دوستوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو جس باتوں سے خوش ہوتا ہے ان کاموں کو کرو، روز اس سے ملو، اس کے وہاں جاؤ تو وہ خوش ہوتا رہتا ہے، اور بعض چیزیں بتا دے دیکھ ایسا مت کرنا ورنہ اپنی دوستی پھر ٹوٹ جائے گی، پھر اپنے کو مزہ نہیں آئے گی، پھر میرے دوستی پھر نہیں رکھنی ہے، وہ بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دوستی کون سی چیزوں سے رہے اور کون سی چیزوں سے ٹوٹ جائے وہ بھی بتا دیا، جس میں اوامر اور نواہی، کرنے کے کام اور نہیں کرنے کے کام، وہ اللہ پاک نے بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہوں کے اندر، نہیں کرنے کے کاموں کے اندر سب سے زیادہ ناپسند جو کام ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ کرنے کے کاموں میں ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے نماز۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی سے وہ دوستی اور ولایت وہ پختہ سے پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور کیوں نہ ہو، دوست کے ساتھ روزانہ 5 وقت اس کے دربار میں اس کے بلاوے پہ آ رہے ہیں، وہ بلا رہا ہے، چل چائے پہ آتا ہے چلے، چل کھانے پر آتا ہے چلے، چل کہیں کھیڑا دعوت میں جائیں سمجھ میں آئے تو چلے، چاہے ہوٹل ہو چاہے کھانے کی دعوت ہو، سمجھدار زیادہ ہے تو اس کے بلاوے پر جاتا رہتا ہے، تو دوستی پکی ہوتی چلی جاتی ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے، اور
اس کے بلاوے پر نہیں آوے، اس کی شادی میں نہیں گئے، میت میں نہیں گئے، بولے تیرے سے دوستی رکھ کے کیا فائدہ، میرے وہاں شادی میں نہیں آیا تو، میرے وہاں میت میں میرے ابا کا انتقال ہوا تو نہیں آیا، چل بھائی آج سے السلام علیکم، ہے نا، دوستی کٹ۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا اس کو کرے تو دوستی پکی ہوتی ہے، نہیں کرے تو دوستی کچی ہوتی ہے۔ اسی طرح جن کاموں کو نہیں کرنے کو کہا وہ نہ کرے تو دوستی پکی ہوگی، اور نہیں کرنے والے کاموں کو کرے گا تو دوستی کچی ہو جائے گی، پھر ناراض ہو جائیں گے اللہ پاک کہ جان جان کر کے تو میں نے جو منع کیا اس کو کرتا ہے نا۔ اسی لیے مسلسل گناہ کبیرہ کرنے سے یا اس میں مبتلا ہونے سے وہ ولایت وہ ایمان جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ تو ایمان سلب ہو جاتا ہے کا کیا معنی؟ کہ اللہ پاک نے منع کیا تھا اور وہ بڑے ناراض کرنے والے کام تھے، اور بڑے ناراض کرنے والے کاموں کو مسلسل کرتا رہا، کریج کر، تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ دوستی کے لائق نہیں ہو، ہم ایمان لے لیتے ہیں اور تمہارے سے جو دوستی کا ایک تعلق تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے تو جتنے بھی گناہ کیے ہوں جہنم میں بھی چلا جائے تب بھی ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں بلایا جائے گا، کبھی نہ کبھی، جتنے بھی گناہ ہیں، اور اللہ جب تک اس کو رکھنا چاہے، ابتدا سے معاف کرنا چاہیں، بعد میں معاف کر دیں، جو بھی، لیکن ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا۔ لیکن ایمان ہی چلا گیا، دوستی کا تعلق ہی ختم ہو گیا، تو اللہ کی جنت وہ اللہ کا مہمان خانہ اور محبت والوں کے رہنے کی جگہ تھی کہ اللہ کو ان سے محبت ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو مہمان خانے میں، چاہے شروع سے چاہے بعد میں۔ لیکن ایمان ہی نہیں رہا، بالکل کٹاپیج ہو گئی، کٹائی ہو گئی، تو اب کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا اور کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں کرنے والے کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند جو کام ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ اب وہ بھی سمجھو، اس کو بھی سمجھو، جیسے تمہاری ہماری دوستی ہے اور تمہاری ان کے ساتھ کوئی انبن انٹس ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اب آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ مولانا ان سے میری دوستی اور انبن ہے، لہذا تم ان سے نہ ملیں تو اچھا، تم ان سے ملتے ہو میرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ارے ہوتا ہے نا خاندانوں میں، گھروں میں۔ تو اللہ پاک وہی کہہ رہے ہیں، وہ کفر و شرک کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ان پر ناراضگی ہے اور مجھے بہت زیادہ وہ غصہ دلاتے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ کیسا اچھا اللہ سمجھا رہے ہے نا؟ اور اس سے دوستی کرو گے تو پھر ہم نے جب منع کیا وہ والا تم کام کرو گے، اور بار بار جب ایسا کرو گے تو ہمارے سے دوستی ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کے امکانات ہیں۔ اور دوسری بات بھی ہے کہ وہ دوستیوں سے جو اللہ نے منع کیا، ہر تعلق اپنا ایک اثر رکھتا ہے، کہیں یہ دوستی اور تعلق تمہارے ایمان کو نہ لے جائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو ناراضگی اس لیے بھی منع کیا، اور دوسرا کہ جیسی سنگت اور ساتھ ہوگی اس کے اثرات پڑیں گے، تو چونکہ کفر اور شرک والے کام ان کے ہیں، کہیں ایسا نہ تمہارے دل اس کے ساتھ رنگے جائیں تو کہیں تم بھی ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھو۔ کتنے اچھے انداز سے، اور کیسا جیسے کسی کو ایک دم 2 اور 2 4 کر کے سمجھایا جاتا ہے، ایسا اللہ پاک سمجھا رہے ہے نا؟ تو جب ان لوگوں سے دوستی اللہ کو ناراض کرتی ہے تو وہ لوگ جو کام کریں ان کاموں کو ایمان والا کرے گا تو اللہ پاک ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ہم کو تو سب سے ساری دنیا سے محبت، ساری دنیا سے تعلق اور ساری دنیا کے کام ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں۔
ابھی ایک جگہ سمجھا کر آیا کہ بھائی کوئی ہم سے تعلق رکھے کہ نہ رکھے، اللہ کو ہم راضی کرنا ہے، لہذا اللہ کہتے تم تعلق باقی رکھو، لہذا بھلے تم چلے جاؤ وہاں پر۔ آپس میں رشتہ داریوں میں ایسا کئی جگہ ہوتا ہے کہ پھوپھی منع کرتی ہے، ماموں منع کرتے ہیں یا چچا منع کرتے ہیں، تو ان کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ بھائی آپ تعلق باقی رکھیے، آپ ان کو سلام کیجئے، کبھی ان کے دروازے پر چلے جائیں، وہ اگر دروازے بھگا بھی دیں، دروازے پر سے اگر آپ کو بھگا بھی دیں تو بھی آپ کی جنت تیار ہو گئی، یہ سمجھ لو اچھی طرح۔ وہ اور کوئی روز تو جانے کا نہیں ہے، روز تو جائیں گویا ستانے جا رہے ہیں کہ السلام علیکم آؤ، اگر جانا ہے تو گویا ستانا ہو گیا۔ اور تعلق رکھنے کے اعتبار سے مہینہ 2 مہینہ آدمی جا رہا ہے، سمجھ میں، اور جب جاتا ہے جب بھگا دیتے ہیں، تو آپ کا صلہ رحمی کرنا اور تعلق کو باقی رکھنا آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ آپ کا وہاں جا کے سلام کرنا گویا کہ اپنی جنت کا راستہ اور راہ اختیار کرنا ہے۔ ایسا تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا سمجھایا تو اس کو اچھی طرح ماننا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا کہ دیکھو برائے مہربانی جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جن حرکتوں قول و فعل سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے کاموں کو نہ کرو۔ تو کیوں ہمیں ایسی کھجلی ہے امت مسلمہ کو کہ انہی کاموں کو کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور انہی کاموں کو چھوڑیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں کو چھوڑیں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، یہ دنیا کا ایک ماحول ایسا ہے کہ اپنی طرف لبھاتا اور بلاتا ہے، لیکن تو ایمان والا، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تو تیری عقل سے تیرے دنیا کے سارے قاعدے قانون اسی طرح چلاتا ہے۔ تیرے کاروبار کا پارٹنر ہو اور تیری کوئی چیز سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا کہ میں چائے نہیں پیتا، تو اس کو کوئی دن چائے نہیں، اس کو ہمیشہ کافی منگاتا ہے۔ وہ چائے کافی نہیں منگاتا، ہمیشہ اس کے لیے ٹھنڈا منگاتا ہے، زبردستی اس کو تھوڑی چائے پلاتا ہے، نہ یہاں تو چائے پینے کی، ارے بھائی کوئی فرض واجب ہے کیا؟ تو دنیا کے تعلقات کو 2 کوڑی کے اور 2 پیسوں کے تعلقات میں عقل کو استعمال کرتے ہو کہ یہ بیپاری ہے، اس کو سنبھالنا ضروری ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے، یہ چیز نہیں پسند کرتا تو اس کو یہ نہیں بتائیں گے، یہ اس کو نہیں بولیں گے۔ تو کیا اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے، جنتوں کا مالک ہے، ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، اس اللہ کو غیر کے طریقے پر عمل کر کے اللہ کو ناراض کریں گے؟ نصارہ کی طرح برتھ ڈے منا کر اس کو چیلنج کریں گے، لے میں یہ کر رہا ہوں، میرے ایمان کو لینا ہو تو لے لے۔ ایمان والا وہ کام کر کے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، ارے وہ تو اللہ تو رب العالمین ہے اور رحمتوں والا رحمان و رحیم ہے۔ جیسے ماں باپ ستائے جانے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو مارتے یا اپنے بچوں کو الگ نہیں کرتے کیونکہ مامتائیں ہوتی ہے، ایسے ہی وہ اللہ بھی رحمان و رحیم ہے، تمہاری میری چھوٹی موٹی پکڑ کے گناہ کے اوپر پکڑ نہیں کرتے کہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ حرکتیں کریں گے اور وہ چھوڑے گا۔ بہت آسان سی بات سمجھاتا ہوں، بہت آسان سی بات سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے نا 5 وقت کی، سنو نا دھیان سے میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو دھیان سے۔ ارے بھائی کسی نے کوئی جرم کیا اور اس کو سمنس آیا، بھائی آپ کو حاضر ہونا ہے، اور وہ حاضر نہیں ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وارنٹ نکلے گا، پکڑ وارنٹ ہے، بھائی پکڑ کے لاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، آؤ نا ہمارے دربار میں، آؤ سجدے کے لیے، آؤ عبادت کے لیے، آؤ فرض کو ادا کرنے کے لیے، آؤ فجر بھی آؤ، ظہر عصر مغرب عشاء آؤ نا، اور نہیں آؤ گے تو کیا اللہ کی طرف سے وارنٹ نہیں نکلے گا کیا؟ تم ہم یہ سمجھ رہے کچھ نہیں، ارے کیوں کچھ نہیں؟
دنیا کی حکومت، دنیا کے قانون جب تم ہم کو نہیں حاضر ہونے پر وارنٹ نکالتے جہاں سے بھی یہ پکڑ کے لاؤ، تو کیا اللہ پکڑ وارنٹ نہیں نکالیں گے؟ ارے اس اللہ کا جب وارنٹ نکلے گا، اس اللہ کے وارنٹ سے نہ قارون بچا، نہ فرعون بچا، نہ حامان بچا، نہ ابو جہل بچا۔ ارے اس کا جب اس کی طرف سے جب پکڑ وارنٹ آیا، جو جہاں تھا بدر، تو بدر میں وہاں پر ابو جہل کو اللہ نے یہاں سے پکڑ کے لاؤ، تو کائے کو بے نمازی ہو کے کچھ نہیں ہوگا؟ اس کی عقل کیوں اس کو ساتھ نہیں دیتی؟ کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ بہت سمجھنے کی چیز ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اور عقل نہیں کام دیتی ہے تو کم اللہ کے احکام کو دیکھو کہ میرے اللہ، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میرے اللہ نے مجھے عمل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ان کاموں سے میرا ایمان بچے گا۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ نہ سمجھ میں آتا ہو تو ان اعمال کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو نا، بڑے بڑے صحابہ، صدیق اکبر سے بڑا تو دنیا کے اندر نبی کے بعد کوئی نہیں، انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں اس لیے اللہ سے رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ میرے مولا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا ایمان چھین نہ لیا جائے، اس لیے کہ اللہ صمد، بے نیاز و با اختیار ہے، اس کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ تو وہ صدیق اکبر کا ایمان کے متعلق فکر مند ہو جانا ہمیں فکر مند نہیں کرے گا، ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ نہیں میرا ایمان بچے گا۔ گناہوں کے ساتھ اور کیسی کیسی حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں، ارے کس طرح تمہارا ایمان بچے گا؟ اور جو نہیں کر رہے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی ان کو سمجھانے کی؟ راستہ چلتے اگر تم گزر رہے محلے میں سے دیکھا، تم سمجھا نہیں سکتے تھے؟ تم سمجھا تو ایسے تمہارے کو پھانسی پہ لٹکا دیتا کوئی، ارے لٹکا بھی دیتا تو ایمان کے ساتھ مرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سمجھو نا ذرا، اپنے بھائیوں کو نہیں سمجھائیں گے، وہ سمجھانے میں بھی میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ اندر ایمان تل ملاتا کیوں نہیں اس بات پر، میرا بھائی جو یہ حرکت کر رہا ہے اس سے یہ پریشان ہو جائے گا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ غلامان محمدی تجھے ہونے کا تیرا تقاضا یہ کہ تو اپنے بھائی کو سمجھائے۔ میرے بھائیوں سمجھو ذرا، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ایسا اچھا، ایسا پیارا، اتنا بڑا دین ہمیں اللہ نے دیا کہ اس پر عمل کرتے کرتے ہی ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں، پھر دوسری حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے میرے گھر میں سب چیزیں، پھر دوسرے گھر میں سے نمک مانگنے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا اپنے اللہ نے جو دین اور شریعت دی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرے طریق کی طرف للچائی ہوئی نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور عمل کرنے کے بعد یوں سوچتے ہیں اس میں کیا ہوا، ارے اس میں کیا ہوا نہیں، اسی میں ایمان چلا جائے گا۔ صحابی رسول کا ایمان نصارہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے چلا گیا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے، ایمان اور محبت کا جو اسٹیٹس ہے اللہ کے ساتھ ولایت کا، تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا اسٹیٹس صحابیت کا ہے۔ تو صحابی کا ایمان سلب ہو گیا اور کفر کی حالت میں مرتد ہو کے دنیا سے گئے۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ لو چلا گیا ایمان۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اعمال میں لگانے کی ضرورت ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ولایت اور ایمان کا جو تعلق ہے اس کو مرے تک باقی رکھے، اور ایمان کے ساتھ اللہ پہ باز جانا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا